حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان سج گیا. صحابہ فرماتے حضور احد کے میدان میں، ہم سارے احد کے میدان میں حضور کا خیمہ لگا دیا گیا. سرکار احد کے میدان میں اب یہاں پہ بہت سارے لوگ آ کے پھسل جاتے ہیں. وہ کہتے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ اپنے جو مقام میں نے تمہیں دیے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، تو صحابہ نے کیوں چھوڑا؟ صحابہ نے کیوں چھوڑا؟ حالانکہ پہلے جنگ جیتے تھے، پھر ہارے، پھر جیت گئے، تو صحابہ نے وہ جگہ کیوں چھوڑی؟ اس کا میں جواب عرض کیے دیتا ہوں کہ اس آڑ میں کوئی بندہ صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرے. اس آڑ میں کوئی بندہ حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ کرے. صحابہ نے وہ مقام کیوں چھوڑے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، ان کی شکل ہو بہو مدینے والے کے محبوب جیسی تھی. سبحان اللہ کہہ دیا کریں. بالکل شکل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی. اور فنا فی الرسول کا مقام بھی یہی ہے. فنا فی الرسول کا مقام بھی یہی ہے طریقت میں کہ انسان حضور کی ذات میں فنا ہو جائے. اور پھر اس سے آگے فنا فی اللہ کا درجہ ہے کہ انسان رب کی ذات میں فنا ہو جائے. اور فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب بندے تم میری ذات میں فنا ہو گیا ہے، اب میں تجھے وہ بقا کا درجہ دوں گا کہ دنیا والوں کی قبروں کی مٹی کا نشان نہیں ملے گا، لیکن علی اجویری تیرا دیا جلتا ہی رہے گا. پھر اللہ بقا باللہ کا وہ مقام دیتا ہے کہ بابا بلے شاہ قصوری بھی تڑپ کے کہتے ہیں کہ عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، وے بلے آسی مرنا ناہی گور پیا کوئی ہور. قبر میں کوئی اور ہی گیا ہے. یہ وہ بقا باللہ کا درجہ ہوتا ہے. اب ان کا چہرہ بالکل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کا آج بھی، یا سب تشریف لے آئے ان سے پوچھئے گا، آج بھی ان کی قبر حضرت امیر حمزہ کے ساتھ احد کے میدان میں ہی ہے. ان کی شہادت ہو گئی. جب ان کی شہادت ہوئی نا تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضور کی شہادت ہو گئی، کیونکہ گرد اڑی اور سواریوں کے قدموں سے جناب جب گرد اٹھی تو وہاں ایک جناب گرد کا ماحول ہو گیا، کچھ بھی نظر نہ آئے. شور یہ مچ گیا کہ حضور کی شہادت ہو گئی. بلکہ یہ خبر چلتی چلتی مدینہ پاک چلے گئی. اور جب مدینہ پاک پہنچی تو سیدہ کائنات، بھئی بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، چپ کر رہنا کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں. بھئی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. اب سیدہ کائنات کو جب پتا چلا کہ میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے، بیٹی ہو سیدہ کائنات جیسی اور پھر باپ ہو امام الانبیاء جیسا، تو فرماتی کہ میں نے چادر تطہیر اپنے اوپر لی، میں گھر سے نکلی اور جب گھر سے نکلی کہ میں دیکھ کے تو آؤں میرے بابا کو کیا ہوا ہے. تو فرماتی ہے کہ بی بی مجھے رستے میں ملی. اس نے کہا اے بنت رسول کدھر جا رہی ہو؟ کہا میں رسول اللہ علیہ السلام کا پتہ چلا ہے، میں اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں. کہا آپ درخت کے نیچے بیٹھیے، میں جاتی ہوں. آپ نہ جائیں، میں جاتی ہوں. سیدہ کائنات مدینہ پاک میں وہ اعلیٰ بی بی تھی کہ بیبیاں بھی جس کے پردے کا خیال رکھتی تھیں، عورتیں بھی جس کے پردے کا خیال رکھتی تھیں. بھئی رب جس کے پردے کا خیال رکھے، مدینے والا رکھے، صحابہ رکھے، ازواج پاک رکھے، مدینے کی عورتیں رکھے، وہ سیدہ کتنی با پردہ ہو. فرمایا آپ ادھر تشریف رکھیں. سیدہ کائنات چادر تطہیر اوڑھ کر کے نہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. فرمایا آپ بیٹھیے سائے میں جاتی ہوں. جب گئی تو آگے کیا دیکھا اس عورت نے کہ اس کا شوہر شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے گئی تو دیکھا بھائی بھی شہید ہوا پڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے گئی تو جوان بیٹا تڑپ رہا ہے. اس نے جب ماں کو دیکھا اس نے کہا ماں میں نے دعا کی تھی جب آخری وقت ہو تو سامنے میری ماں کا چہرہ ہو. بچہ تڑپ رہا ہے. اس نے کہا بیٹا تھوڑی دیر رک جا، میں رسول اللہ کو دیکھ کے آتی ہوں. حفیظ جلندری نے کہا کہ نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آیا. ارے رسول اللہ کیسے ہیں، زباں پر یہ سوال آیا.
یہ وہ صحابیات ہیں جن پر اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا تیرا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ بھی بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، شوہر بھی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا سبھی کی خیر ہے، مجھے یہ بتاؤ مدینے والے کا کیا حال ہے؟ او بھائی حضور کا کیا حال ہے؟ سیدہ کائنات کے بابا کا کیا حال ہے؟ جب یہ بتایا گیا کہ حضور خیریت سے ہیں تو بی بی خوشی سے آئی دوڑتی ہوئی، اور سیدہ کائنات کو بتایا کہ حضور خیریت سے ہیں، اسی اطناب میں حضور بھی آئے۔ جب سیدہ کائنات نے اپنے بابا کو دیکھا تو حضور کے دامن سے لپٹ گئیں اور سینے سے لپٹ گئیں، کہا بابا مدینے میں تو یہ خبر پھیلی ہے۔ کہا نہیں، وہ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی ہے۔ سیدہ واپس تشریف لے آئیں۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کے دو دندان شہید ہوئے تھے۔ میں نے اکثر یہ بات عرض کی آپ کی خدمت میں، صحابہ فرماتے اس سے مدینے والے کا حسن اور بڑھ گیا۔ مجھے نہیں اس سے غرض بھی کتابوں میں کیا لکھا ہے، دندان شہید ہوئے، سارے نہیں ہوئے، سامنے کے دو دندان کے کنارے گرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بندے کے سامنے کے دو دانت نہ ہوں یا کسی کے منہ میں دانت نہ ہوں، کیا وہ بندہ خوبصورت لگے گا؟ جی بولیے۔ تو حضور تو کائنات میں سب سے زیادہ سونے تھے، بھئی اللہ کے محبوب ہیں۔ سامنے کے دو دندانوں کے کنارے گرے، فرماتے اس سے حضور کا حسن اور دوبالا ہو گیا، سرکار کا حسن اور دوبالا ہو گیا۔ فرماتے ایک صحابی نے وہ خون کے قطرے جو نکلے نا اس کو چوس لیا، ٹائم مجھے بتا دیا، خون کے قطرے نکلے ان کو چوس لیا۔ اب خون میرا ہے، آپ کا ہے، کسی پیر صاحب کا ہے، مولانا کا ہے، مفتی کا ہے، کسی جانور کا ہے، انسان کا ہے، خون حرام ہے۔ 10 لاکھ کا بچڑا لے آتے ہیں تو خون کہاں بہاتے ہیں؟ قربانی پہ خون بہا دیا جاتا ہے نا۔ خون حرام ہے، یہ میرے اور آپ کے خون کی، جانور کے خون کی بات ہے، مدینے والے کی نہیں۔ حالانکہ حضور تو کائنات میں لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ ایسا ہی ہے، حضور کے سامنے معاذ اللہ کوئی کام غلط ہو رہا ہو تو حضور منع کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن صحابی رسول نے حضور کے خون مبارک کو اپنے خون میں مکس کیا تو حضور نے منع نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ تو حدیث تقریری حضور کے سامنے ہوا اور منع نہیں کیا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ میرے غلام جو تو کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اب جنگ چھڑی ہوئی ہے، صحابہ کا عقیدہ اور محبت کیا ہے؟ جنگ چھڑی ہے۔ انہوں نے جب خون اپنے جسم میں، اپنے وجود میں لیا، پی لیا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کے قریب آ گئے اور اس سے آ کے پوچھا یہ تو بتا کہ حضور کے خون کا ذائقہ کیسا تھا اور خوشبو کیسی تھی؟ بھئی جنگ لگی ہے لیکن حضور کے غلام پھر بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غمی ہو یا خوشی ہم حضور کا میلاد ہی بیان کریں۔ بتاؤ تو صحیح حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے خون کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو تمام صحابہ نے جب مل کر کے پوچھا نا تو اس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور کے خون کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ او بھائی خوشبو کیسی ہے؟ کہا کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے حضور کا خون آئے مبارک۔